نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق و مشکل کشا بھی ہے، ہم سب کی عزت و ذلت کا مالک بھی ہے، نفع اور نقصان کا مالک بھی ہے. بیماری اور تندرستی، زندگی اور موت فقط اسی وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کی ساری کائنات اسی اللہ ذوالجلال والاکرام کی محتاج ہے. درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے میں ماہ شعبان کی اہمیت، فضیلت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
اسی طریقے سے چند باتیں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کی آمد ہے، چند باتیں رمضان کی تیاری کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے رکھنا ہے۔ ان تینوں پوائنٹ پر ایک ایک جملہ، دو جملے آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں اور آپ جو زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زندگی کا ایک مقصد خالق کائنات نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر کوئی بے مقصد، بے فائدہ اور اس دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد خالق کائنات نے اپنے کلام حمید کے 27ویں سپارے میں بیان فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اس دنیا میں فقط اس لیے بھیجا ہے کہ یہ ہماری عبادت کرے۔ انسان کی آمد کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر یہ سوچیں کہ عبادت کے ساتھ یہ مقصد بھی ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ عبادت کے علاوہ انسان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کو سجانا، خوبصورت بنانا، یہاں پر رونق لگانا اور ایک 30-40 سال کے لیے آسائشیں عطا کرنا یہی مقصد ہوتا، فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، یہ مقصد ہم اپنے پاس رکھ کر بھی انسان سے کروا سکتے تھے، لیکن انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے عبادت کر کے کون آیا ہے، کس کی صبح عبادت میں، شام میں عبادت میں، پوری کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ حضرات گرامی، جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں اس کا مقصد اللہ کی عبادت، اور ایسا نہیں ہے کوئی ایک دن مخصوص کر لیا جائے، کوئی ایک ہفتہ عبادت کر کے بس آرام کر لیا جائے مقصد پورا ہو جائے گا، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک سال، کوئی 10 سال، بلکہ اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرنی ہے پیدائش سے لے کر زندگی کے اختتام تک اپنے رب کو راضی کرنا۔ کوئی چند روزہ عبادت یہ اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ماں کی گود سے لے کر قبر کی وادیوں تک انسان کی آمد کا مقصد اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت ہے۔ جہاں قرآن پوری زندگی انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت بیان کرتا ہے، وہیں میں اور آپ کچھ ایسے مذہبی رہنماؤں کے بیانات کا شکار ہیں جو ہمیں یہ بات کہتے ہیں فلاں رات جاگ لی جائے مقصد عبادت پورا ہے، شب رات منا لی جائے شعبان کی 15ویں رات جو آنے والی ہے بس وہ منا لی جائے، زندگی کا مقصد پورا ہے، سال کی عبادت مکمل ہے۔ معراج کی رات جاگ لیا جائے، اگلے دن روزہ رکھ لیا جائے، بس مکمل ہے۔ حضرات گرامی، یہ چند روزہ عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصیام ولا بقیام الا من بین اللیالی، فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، پورے ہفتے کے دنوں جمعے کے آگے کم ہیں، جمعے کی شان زیادہ ہے، مقام بہترین ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعہ،
جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا ہے، جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہیں کرنا ہے۔ فرمایا ہاں کوئی آدمی ایک روٹین میں روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، رکھتے رکھتے اچانک جمعے کا دن شامل ہو جاتا ہے، فرمایا ایسے آدمی کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کوئی خاص کرے کہ جمعے کا دن سید الایام ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان کا دن ہے، اس دن کا روزہ رکھوں گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا۔ حضرات گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کسی دن کو خاص کرنا، کسی ٹائم کو خاص کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن کر سکتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہم فلاں دن درس قرآن رکھ سکتے ہیں، ترجمے کی کلاس رکھ سکتے ہیں، لیکن اسے مخصوص کرنا، عبادت کے لیے خاص کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو آپ دے کر گئے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قدر کی رات کی فضیلت کو بیان کیا، اسے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی دن کو خاص کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا قیام کیا کرتے، حتی تورت قدماہ، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مہربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا قیام کرتے، پاؤں پر زخم پڑ جایا کرتے، ورم پڑ جاتے۔ ایک دن میں نے کہا اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ دنیا میں بھی سردار، آخرت میں بھی سردار، اللہ کے حبیب اتنی عبادت؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ جس پر رب کی رحمتیں زیادہ ہوں اس سے چاہیے سجدے بھی زیادہ کرے، رب کی رحمتوں کا شکریہ سجدوں کی صورت میں ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جو بات میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرات گرامی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل، قدموں کا سوجنا، ورم پڑ جانا، کسی ایک ہفتے کے لیے نہیں تھا، کسی ایک مہینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے حبیب کا یہ عمل پوری کی پوری زندگی کے لیے تھا۔ آپ نے کسی ایک رات کو، ایک دن کو خاص نہیں کیا ہے، آپ قیام کرتے پوری زندگی کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین اعمال وہ ہیں احب الاعمال الی اللہ، رب کو سب سے زیادہ محبوب اعمال ادومھا وان قلا، وہ اعمال ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے، زندگی میں شامل کر لیے جائیں پھر نکالے نہ جائیں۔ تہجد شامل ہو، میری زندگی کی روٹین بن جائے، جمعرات کا روزہ شامل ہو، روٹین بن جائے، ایک دن بڑے جوش کے ساتھ عبادت کروں پھر دوبارہ ہوش نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو بہترین عمل قرار نہیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، یہ تو ہو گیا خاص کرنا۔ اب اسی مہینے کی 15ویں رات کو، شعبان کی رات کو بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین آسمان سے جھانکتے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، الا مشاحن، مگر وہ آدمی جو کینہ پرور ہے، جو آپس میں لڑے اور جھگڑے ہوئے مسلمان ہیں، بس ان کی معافی نہیں ہے، ورنہ سب کی معافی ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے حبیب گھر میں آرام فرما رہے تھے، اچانک رات کو اٹھے اور بقیع کے قبرستان کی طرف چلے گئے۔ اما جان
پیچھے سے بھاگتی ہوئی گئی، اللہ کے حبیب کو پا لیا۔ کیا دیکھتی ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام، سانس تیز چل رہا ہے۔ پوچھا عائشہ تم پیچھے؟ کہنے لگی اللہ کے حبیب میں سوچ رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے۔ یہ بات ہونے کے بعد، آپس کی گفتگو کے بعد فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات رب ذوالجلال آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اپنے بندوں کی طرف جھانکتے ہیں۔ جو بندہ نماز کی حالت میں ہو، استغفار کر رہا ہو، رب العالمین اس بندے کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا۔ حضرات گرامی، ایسی کوئی بھی روایت، کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو بھی جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کو دیکھنا ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قدر کی رات بہت زیادہ فضیلت کی رات ہے، اسے پانے کی جستجو کرنی چاہیے۔ اماں جان سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے حبیب اگر میں قدر کی رات کو پا لوں عمل کیا کروں؟ فرمایا عائشہ اللہ سے معافی مانگ لینا، یہ دعا پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ رب العالمین تو معافی مانگنے کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ تیرا بندہ معافی مانگ رہا ہے درگزر فرما دے۔ فرمایا جسے اللہ نے معاف کر دیا کامیاب ہو گیا۔ آپ نے رات کی اہمیت کو بیان کیا، اسے بسر کرنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ حضرات گرامی، اگر اللہ کے حبیب نے یہ کہا کہ شعبان کی 15ویں رات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس رات کو بسر کرنے کا کوئی طریقہ بیان نہیں فرمایا ہے۔ لہٰذا نہ یہ رات ثابت ہے، نہ اس کے اندر اسپیشلی عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں۔ آپ سے جو عمل ثابت ہے، افسوس کہ امت ان اعمال کو چھوڑ دیا کرتی ہے، اور جو اعمال ثابت نہ ہو میں اور آپ شوق کے ساتھ وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہ کے ہاں سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ، فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بدترین طریقہ اپنی مرضی کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھا کرتے، لہٰذا آج مجھے اور آپ کو اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ذاک شہر تغفلہ الناس، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر لوگ غفلت کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ عام مہینوں میں بندہ صدقہ و خیرات، اب یہ ذہن بن جائے گا بس رمضان آنے والا ہے پھر صدقہ کریں گے، رمضان آنے والا ہے پھر زکوٰۃ دیں گے، رمضان آنے والا ہے پھر رات کی تراویح اور قیام کریں گے، رمضان آنے والا ہے قرآن کی تلاوت۔ یعنی اس مہینے کے اندر عبادات کرنے کی بجائے ساری عبادات کو اگلے مہینے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا سبب بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اصل شان، اصل مقام ماہ شعبان کا جو دین اسلام سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، انگریزی مہینے کی 14 فروری کو ہمارے ہاں ایک بے حیائی کا پروگرام منایا۔ غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کو چیک کرتے رہے، امت نے بڑا سخت ری ایکشن دیا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، امت میدان میں کھڑی ہوئی۔ اب اس ٹائم غیر مسلموں کا سب سے بڑا ٹارگٹ اور ہدف ہماری گھریلو زندگی کو تباہ کرنا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی کے پروگراموں کو لانچ کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ 14 فروری ایک خاص دن بنا دیا گیا، اور آہستہ آہستہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اتنا مشہور نہیں تھا، اب آہستہ آہستہ یہ دن ہر گھر کے اندر
سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ ایک تہوار کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یہ دن کیا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ محبت کا دن ہے، عاشقوں کا دن ہے۔ اس دن دین اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی کوئی خوبی ہوا کرتی ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے اس کے اندر اللہ نے حیا رکھا ہوا ہے۔ دین اسلام کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے اوپر سب سے بڑی زندگی جو اس کے اعضاء کے حوالے سے عائد ہوتی ہے وہ اس کی نظر کی حفاظت ہے۔ فرمایا زبان کی حفاظت سے بھی زیادہ نظر کی حفاظت ہے، اور فرماتے ہیں نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ آغاز کرتا ہے اور شرم کا اس معاملے کا اختتام کیا کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے پھر جو چاہے کرتے رہو۔ جب آدمی بے حیا ہو جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے اشد حیاء من الازرع فی خدرها، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دین اسلام کسی غیر محرم کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی آدمی کے سر کے اندر لوہے کا کیل ٹھونک دیا جائے، کتنا اذیت کا کام ہے، فرمایا شاید اسے اتنی تکلیف نہ ہو جتنی غیر محرم کو چھونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اسے اللہ کے عذاب سے تکلیف ہو۔ حضرات گرامی، یہ پروگرام گھروں کے اندر بس ہم نہیں کر رہے تھے، ایسا نہیں کر رہے تھے جی دیکھیں، اور اس تہوار کا، اس دن کا سارے کا سارا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ ہے۔ دین اسلام ماں کے ساتھ محبت کا ایک انداز بتلاتا ہے، بیٹی کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے، محلے داروں کے ساتھ رہنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن غیر مسلم لڑکی، رسول اللہ صلی اللہ، ایک مسلمان لڑکی، ایک مسلمان لڑکا، ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ میرا تعلق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مرد و عورت اکیلے ہوتے ہیں، فرمایا تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے۔ اولادوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان تہواروں کا بائیکاٹ کیجئے، بالکل قریب نہ بھٹکیے، ایک جنریشن کی غلطیاں اگلی قوم کا حصہ بن جایا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے آخری بات میرے محترم بھائیو، رمضان آ رہا ہے، ابھی سے ایک نیت کر لیجئے، زندہ نہ بھی رہے اللہ اجر و ثواب عطا ضرور کریں گے، کہ بندے کی نیت ہوتی اللہ کے ہاں نیت کے مطابق اجر و ثواب مل جایا کرتا ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں کی روٹین بنائیں، ٹائم ٹیبل۔ کامیاب بزنس مین ہمیشہ وہ ہوا کرتا ہے جو چیک اینڈ بیلنس رکھا کرتا ہے، کیا کھویا کیا پایا۔ رمضان آ رہا ہے، کوئی پلاننگ ہونی چاہیے، نیکیوں کا موسم، سیزن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان آئے، رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے، فرمایا ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے۔ رمضان آ رہا ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، گھروں کے بجٹ کا حساب ہوتا ہے، اس مہینے اتنا خرچ، اتنا گیا، اتنا آیا، فلاں کو دیا، فلاں سے لیا۔ رمضان آ رہا ہے، پچھلے سارے رمضانوں سے میرا یہ رمضان مختلف ہونا چاہیے۔ ابھی سے اپنے آپ کو رات جاگنے کی عادت ڈالیے، نفلی روزے کی عادت ڈالیے، قرآن کے ساتھ محبت اور پیار کی عادت ڈالیے۔ رمضان کے استقبال کے لیے اپنے گھر کو تیار کیجئے، اولادوں کی تربیت کیجئے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھائیوں کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔